بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اے بنی بیٹو اسرائیلا اسرائیل کے، اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علی اوپر کم تمہارے، واو اور انی بے شک میں نے فضیلت دی میں نے کم تمہیں علی اوپر العالمین جہان والوں کے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 ہے، جس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے انہیں اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ بار بار ہم لوگ بہت بار قرآن کریم میں پڑھ بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے 11، اور ایک یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے، اور ایک یہودا تھا، یہودا پھر ان کی اولاد سے آگے یہودی ان کو کہتے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر بہت سارے انبیاء ایون کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اس طرح بہت سارے انبیاء جو وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا اس امت میں بھیجنا، ان کی اولاد میں بھیجنا، اس سے بڑا تو انعام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت اپنے انعامات ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی۔ اب اللہ کے انعامات ابھی تک ہم سورہ بقرہ میں بھی کافی زیادہ پڑھ چکے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت پہ کیے، جو خاص انعامات، تو وہ اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسپیشل انعام کیا تھا کہ فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت دی، کیونکہ بنی اسرائیل کی فضیلت تمام امت پر تھی، کیونکہ جتنے انبیاء ان میں سے آئے اتنے کبھی کسی میں سے نہیں آئے۔ تو اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام ان کے اوپر جو کیا تھا وہ یاد دلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل۔ اچھا، قرآن پاک میں اسی صورت میں 3 مرتبہ بنی اسرائیل کہہ کے ان کو خطاب کیا گیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب کر کے ان کو شکر اور اطاعت کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو دیکھو، کہ میری نعمتیں جو میری عطیہ تھی، میری طرف سے تحفہ تھی تمہارے اوپر، اور کتنی میں نے نسبت، کتنا شرف، کتنی عزت میں نے آپ کو دی ہے، اس کو دیکھو۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی مہربانی سے انعام کیا تھا، اس میں کوئی تمہارا اختیار نہیں تھا، تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے میں نے کیا، یہ تو میرا انعام تھا تمہارے اوپر۔ اب لیکن تمہیں جو سارے جہان پر اپنے فضل سے اور تمام لوگوں پر فضیلت دی، بزرگی دی، یہ اللہ کا انعام جو تھا، یہ کوئی ذاتی شے نہ تھی کہ اگر تم سے جدا ہو جائے تو تم کہو کہ یہ کیوں جدا ہوئی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔ جب تک اللہ چاہے دے، تو جب تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کو نہیں مانو گے، تو اللہ رب العزت تم سے اسے چھین بھی سکتے ہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ فضیلت اور بزرگی باقی رہے تو کیا کرو؟ اللہ فرما رہے میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ میری پیاری بہنوں، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات دیے تھے، پھر اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی ہے، اور وہ سارا کچھ اللہ پاک ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اے امت محمدیہ، تم بھی اسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں یہ اعزاز دے دیا، میں نے تمہیں یہ عزت دے دی، اتنی بڑی کامیابی دے دی کہ میں نے تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا۔ اب آگے تمہارا کام کیا ہے کہ جس طرح میں نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، اسی طرح میں نے تمہیں بھی فضیلت دے دی ہے، جہان والوں پہ فضیلت دے دی ہے۔ لیکن جیسے میں نے امت بنی اسرائیل کو سمجھایا تھا کہ تم اگر نبی کی اطاعت کرو گے، اللہ کے راستے پہ چلتے رہو گے، اللہ کی مان کے رہو گے، تو دنیا میں جیسے تمہیں عزت ملی ہے آخرت میں بھی سرخرو ہوگے۔ لیکن جہاں جہاں انہوں نے میرے رب کی نافرمانی کی، رب کریم نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ بتانا چاہ رہے اس آیت کے ضمن میں
کہ اے امت محمدیہ تم بھی میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی۔ کیا نعمت؟ کون سی نعمت؟ کس نعمت کا ہم ذکر کریں جو رب کریم نے ہمارے اوپر کی ہے؟ پہلے بھی میں بارہا یہ بات ذکر کر چکی ہوں، لیکن کچھ بہنیں نئی بھی ہیں اور پھر ہم یاد بول بھی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا ہے۔ بنی اسرائیل کو تو من و سلوہ ایک وہ ٹیر اور اس طرح دھنیا کی شکل کی کوئی چیز تھی، مزے کی تھی، سب کچھ تھا، لیکن روزانہ وہی ملتی ہے۔ ہمارے پاس کون سی نعمت نہیں ہے کھانے کی؟ ہمارے فریج نہیں بھرے ہوئے، ہمارا بھی کتنے دن تک کھانا سیو نہیں پڑا ہوتا۔ ہم لوگ بھی جا کے نگٹس اور ایسی چیزیں جا کے لا کے صرف آئل میں ڈالتے ہیں اور گرم کر کے کھا نہیں لیتے، اوون میں ڈال کے گرم کر کے کھا نہیں لیتے۔ پھر کون ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل کو جو چشمے جاری ہوئے ان کے 12 چشمے، ہمیں تو اللہ پاک نے ان کے 12 چشمے 12 خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے نازل کیے۔ ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو جب اللہ کہیں گے میں نے تو تمہارے ایک گھر کے اندر کوئی 10 12 بلکہ ہم اگر اپنے گھر کے نلکے گرنا شروع ہو جائیں تو شاید 15 سے 20 تک ہو جائیں، ہر گھر ایک واش روم نہیں، 3-4 واش روم، ان میں سے کچن میں الگ ٹوٹی، گرلی میں الگ، پھر واش روموں کے اندر ہر 4-5 ٹوٹیاں، کیا کچھ نہیں ہے، کہاں سے ہمیں پانی نہیں مل رہا، کھانا پینا، عیش آرام، راحت سکون، کتنا انعام۔ اور اس سب کو چھوڑیں، اللہ پاک نے سب سے بڑا انعام ہم پہ کیا کیا ہے؟ ہمیں اپنے محمد کی امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے، اور ہم بغیر کہے بغیر دعا کیے ہمیں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا۔ ہمارے نبی جو ہمارے آنے سے پہلے ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے، اتنی تڑپ رکھتے تھے، اور قیامت والے دن بھی اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے سفارش بھی کریں گے، تو اس نبی کی امت میں سے ہمیں اللہ پاک نے بنایا ہے۔ یہ کیا فضیلت کم ہے؟ کیا ہم اس فضیلت کا شکر ادا کر سکتے ہیں یا کر پائے ہیں؟ تو اللہ پاک ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی اتنی فضیلت دی، اس کا تقاضا کیا ہے؟ میری مان کے رہو، میری اطاعت کرو، میرے دین پہ آ جاؤ۔ میں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح ہم کہیں، کیونکہ عمل ہے نہیں۔ عمل ہو نا، جن علماء کا عمل ہوتا ہے، جو واعظ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت عمل ہوتا ہے، وہ اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنے اچھے الفاظ ہوتے ہیں، وہ سن کے بندہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا ارادہ ہے آپ کو ڈرانے کا، خود ڈرنے کا، جنت کی طلب پیدا کرنے کا اور خود اندر پیدا ہونے کا، لیکن کیا کروں کہ عمل تو ہے نہیں۔ یہاں یہ باتیں کروں گی اور وہاں نہ کوئی نماز خاص، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی اسپیشل دوائیں، کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس، پھر میں کیسے آپ کو کہوں؟ لیکن مجھے چھوڑ دیں، خدا را مجھے بھول جائیں، میں کون ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں، میرا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے تو اس قرآن کو اس لیے چوز کیا ہے، ہم نے چنا ہے۔ ہم دیکھیں گے ہر آیت کے اندر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مفہوم میں کلیئر کروں گی کہ اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتیں یاد کرو، میں نے تمہیں بہت فضیلت دی ہوئی ہے، میری نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ میری مان کے رہو، میری اطاعت کرو، میری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو۔ صرف 5 وقت اذان ہوگی، اور اذان کے ساتھ ہی 3 گھنٹے 2 گھنٹے بعد نماز قضا کر کے، اندھیرا کر کے مغرب نہیں پڑھنی، روشنی کر کے فجر نہیں پڑھنی، اذان کے ساتھ تم اٹھو، وضو کرو اور رب کے حضور حاضری دے دو۔ وہ حاضری ایسی نہیں ہونا میری بہنوں جیسی ہماری ہے، نماز یہاں پڑھ رہے ہیں سوچیں کہاں ہماری جاری نہیں۔ کوشش تو کریں، رب سے بات کر رہے ہیں تو صرف رب سے بات کریں۔ بچوں سے بات کرتے ہوئے موبائل دیکھ لو، بچے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں ان سے بات کر رہی ہیں، موبائل پاس سے رکھ کے بات کریں۔ تو ہمارا رب ہے پوری کائنات کا مالک، کیا وہ خوددار بھی ہے؟ کیا اس کو برا نہیں لگے گا کہ ہم لوگ رب سے بات کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہمارا کل کیا ہوگا، ہم نے ابھی کیا کیا، ہمارا ابھی بچہ کہاں پہ ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کدھر جا رہے ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ میری پیاری بہنوں، ہم نے بدلنا ہے خود کو، ہم نے رب کا ہو کے رہنا ہے۔ رب کا یہ قرآن سب سے بڑا انعام، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنے قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ یہاں نہیں جوڑا ہوا، جو دل سے یہاں جڑی ہوئی ہیں وہ میری بہنیں اور بھی بہت جگہ جڑی ہوئی ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، یہاں رہیں، کہیں اور دیکھیں، ایڈ دیکھیں، جہاں دیکھیں، جاننے والوں میں انجاننے میں سامنے کوئی مل جائے، اپنے قرآن کو اہمیت دیں، وقت دیں، انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں بدل دے گا۔ ہم اس کو وقت دے دیں، اتنا وقت دے دیں کہ اس کا ترجمہ سن لیں، ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کر لیں۔ اصل مقصد کیوں تھا، ہم اتنا سلو کیوں پڑھ رہے ہیں، ایک آیت کیوں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ ایک دن کی، ایک ویک میں صرف 5 ورسز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے 6-7 مہینے میں صرف ایک پارہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس آیت کو نہ صرف ترجمہ اچھی طرح پڑھنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے، اور ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہے، ہم نے اس کا مفہوم سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔